حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا، بعد میں اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سن کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم نام کے ساتھ دعا کی ہے، جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بچپن میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ حسن اتفاق یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا جان اس راہب کے پاس تشریف لے گئے تو شام کا وقت ہو چکا تھا اور وہ راہب دروازہ بند کر چکا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ شام کے بعد جب وہ دروازہ بند کر لیتا تو پھر صبح سے پہلے کبھی نہ کھولتا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ جناب عبد المطلب پریشان ہوئے، مگر تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہوں گے کہ اس راہب نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو۔ پھر گویا ہوا کہ اس بچے کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ کیا آپ اس کے والد ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ میرا پوتا ہے۔ کہا کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ اس پر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس پر راہب نے کہا کہ ہماری کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ اس بچے کو یتیم پیدا ہونا تھا۔ اس کے بعد عرض کیا کہ اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس پر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اس بچے کی آنکھوں کو آشوب جسم ہے اور میں دم کرانے آیا ہوں۔ اس جواب میں راہب کے جملے سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ راہب نے کہا کہ افسوس کہ تم طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جائیں ان کا لعاب دہن آنکھوں پر لگائیں، آنکھیں تندرست ہو جائیں گی۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، جو ہی لعاب دہن لگایا دکھتی آنکھیں تندرست ہو گئیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے۔ جب ہم التن روحا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک لیا۔ وہ حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ جس روز سے پیدا ہوا ہے اس روز سے آج تک ہوش میں نہیں آیا۔ حضور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچہ کو پکڑ کر اس کے منہ میں تھوک دیا اور فرمایا کہ نکل جا اے دشمن خدا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا، اب اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہو کر جب اسی مقام پر پہنچے تو وہی عورت ایک بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دست بازو مجھے دو، پھر فرمایا کہ اس کا بازو مجھے دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بازو تو وہی ہوتے ہیں جو میں دے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو جب تک میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب لوگ سخت پیاسے ہوئے تو سب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک شخص کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت اونٹ پر پانی کی 2 پگھالیں لادے ملے گی، اس کو میرے پاس لے آنا۔ وہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور ان دونوں نے اس عورت کو موجود پایا اور اس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہے؟
है। उसने कहा कि मैं कल इस वक्त वहाँ से चली थी। आप दोनों रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। उसने कहा कि कौन रसूल खुदा? वही जिन्होंने नया दीन निकाला है। आप दोनों हजरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हाँ, वो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, हक लेकर आए हैं। उसको साथ लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और उन्हीं पघालों से पानी लेकर उसमें कुल्ली की और उस पानी को उन्हीं पघालों में डलवाया और लोगों में ऐलान करवा दिया कि आओ और खुद भी पियो और जानवरों को भी पिलाओ। चुनाचे सब लश्कर ने पानी पिया और पिलाया और औरत खड़ी ये सब कुछ देखती रही। हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उन पघालों का मुंह बांधा गया तो अल्लाह ताला की कसम यूं मालूम होता था कि पहले से ज्यादा पानी से भरे हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत के लिए कुछ जमा कर दो। चुनाचे खजूरें और आटा और सत्तू बहुत कुछ जमा हो गया। फिर आपने इस औरत से फरमाया, जानती हो कि अल्लाह ताला की कसम हमने तेरे पानी से कुछ नहीं लिया है और अल्लाह ताला ने हमें भी पिलाया है। और रावी कहते हैं कि वो औरत अपने कबीले में गई तो उसने सब कबीले वालों को जमा किया। तो लोगों ने कहा कि तुझे किसने रोका था? वो बोली, एक अजीब वाकया पेश आया है कि दो आदमी मुझे उस शख्स के पास ले गए जिसने नया दीन निकाला है। फिर वो वाकयात जो वहाँ देखे थे बयान कर दिए। फिर कहा कि या तो जमीन और आसमान के दरमियान उससे ज्यादा जादूगर कोई नहीं, या बेशक वो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। उसके बाद मुसलमान मुजाहिदीन उस कबीले के इतराफ जवानिब में कार्रवाइयां करते रहे, लेकिन उस कबीले का इरादा नहीं करते थे। एक रोज उस औरत ने अपने कबीले से कहा कि मैं देखती हूँ कि मुसलमान जानबूझकर तुम्हें छोड़ देते हैं, क्या तुम मुसलमान होना मुनासिब समझते हो? लोगों ने उसकी बात मान ली और सारा कबीला मुसलमान हो गया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा की जानिब तशरीफ ले गए और एक कुएं पर तशरीफ फरमा हुए जिससे खेतों को सैराब किया जाता था, मगर हर रोज उसका पानी थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता। फिर ये कुआं दिन भर खुश्क रहता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल में कुल्ली करके वो पानी इस कुएं में डाल दिया। फिर उस कुएं की ये हालत हो गई कि पूरी जमीन इससे सैराब हुई और खूब पैदावार हुई। हजरत अबवा हफ्ज हद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि खाने को कुछ न था, भूख सख्त शदीद लगी हुई थी। यूं ही 15 दिन गुजर गए। जब मैं बहुत ही ज्यादा नढाल हो गया तो मैंने अपने पेट को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दसा के साथ लगा दिया और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने लगा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मेहमान को खाना खिलाइए, भूख ने नढाल कर दिया है। वहीं पर अल्लाह ताला ने मुझ पर नींद मुसल्लत कर दी और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जियारत की दौलत अता फरमाई और सैयदना सदीक अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब, जबकि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाएं जानिब, जबकि हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सामने की तरफ तशरीफ फरमा थे। मुझे हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उठ, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं उठा और दस्ते बोसी की। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोटी इनायत फरमाई। फरमाते हैं कि मैंने आधी खाई ही थी कि आंख खुल गई। जब देखा तो आधी रोटी मेरे पास मौजूद है। गज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं इल्म उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा और वो अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते होंगे। इस ऐलान पाक के बाद हर एक सहाबी की ख्वाहिश रही कि कल इस करम नवाजी के सजावार हम हों। चुनाचे अगली सुबह हुई। हर सहाबी इस उम्मीद के साथ खिदमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था, मगर सुबह को अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ हैं?
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ اس پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ دکھتی آنکھیں فوراً صحیح ہو گئیں۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرہ العظمیٰ کے پاس رمی فرماتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے اپنے مقام پر واپس تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت اسیب زدہ بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے اس لڑکے پر کوئی بلا مسلط ہے کہ بات نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا کہ پانی لاؤ۔ وہ عورت برتن میں پانی لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی لے کر برتن میں کلی فرمائی اور دعا فرمائی۔ بعد ازاں وہ پانی اس کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ پانی اس لڑکے کو پلاؤ اور اس میں نہلاؤ۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو میں بھی اس کے پیچھے ہو گئی اور اس سے کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا کہ لے لو۔ میں نے وہ پانی لے کر اپنے بیٹے عبداللہ کو پلا دیا۔ وہ ماشاءاللہ زندہ رہا اور بہت ہی نیک بخت ہوا۔ پھر اس عورت سے ملی تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا تھا اور اپنے ہم عمر لڑکوں میں ایسا ہو گیا کہ اس سے بہتر کوئی لڑکا عقل و فراست میں نہ تھا۔ حضرت قدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سانپ کے انڈوں پر آ گیا جس کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ انہی دنوں آنکھوں سے بالکل نظر نہ آتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے آنکھوں میں تھوک فرما دیا تو انہیں سب کچھ نظر آنے لگا۔ وہ بینا ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت فدیق رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ حضرت حزام بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں دوپہر کے وقت ام معبد بن عاتقہ بن خالد خزائیہ کے ہاں گزر ہوا۔ ام معبد کی قوم قحط زدہ تھی۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھ کر مسافروں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے گوشت اور کھجوریں خریدنے کا ارادہ فرمایا مگر اس کے پاس دونوں چیزیں نہ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمے کے ایک طرف ایک بکری دیکھی تو فرمایا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے عرض کیا کمزوری اور لاغری کی وجہ سے بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اس کو دوہنے کی اجازت دیتی ہے؟ ام معبد نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اگر آپ اس کے نیچے سے دودھ دیکھتے ہیں تو دودھ دوہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس کے تھنوں پر پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور دعا کی تو بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں ٹانگیں چوڑی کر لیں اور دودھ اتار لیا اور جگالی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن طلب فرمایا جو جماعت کو سیراب کر دے اور اس میں دودھ بھر دیا یہاں تک کہ اس کی جھاگ آ گئی۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ سیراب ہو گئی۔ اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر دوسری بار دودھ دونا شروع فرمایا یہاں تک کہ وہ برتن پھر بھی بھر گیا اور اس کو بطور نشانی ام معبد کے پاس چھوڑا اور اس کو اسلام میں بیعت فرمایا۔ پھر وہاں سے آگے تشریف لے چلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا۔ چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے
کس چیز کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ یعنی کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔